ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ دل میں خوشیوں کا ایک نیا جہاں بسا ہوا تھا۔ جب پہلی بار نکاح کے بعد میں نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تو دل نے دھڑکنا ہی بند کر دیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، لمبی پلکیں اور مسکراتا ہوا چہرہ، ہر چیز دل کو بھا گئی تھی۔ میری بیوی کا حسن واقعی لاجواب تھا۔ وہ چاندنی جیسی چمکتی تھی تو کائنات کی سب خوشیاں میرے سامنے آ جاتی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ جیسے گلاب کی پتیاں اور باتیں جیسے مدھ بھری شاعری۔ جب اماں نے پہلی بار میرے لیے رشتہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گاؤں کی سب سے پیاری لڑکی ہے۔ اللہ نے تمہارے نصیب میں ایسی حسین بیوی لکھی ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو تسکین دینے لگے تھے۔ ہمارے گاؤں میں شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنے کا رواج نہیں تھا۔ سب کچھ بڑوں کی مرضی کے مطابق طے ہوتا تھا۔ شادی کی رسمیں بھی روایتی تھیں۔ مہندی کی رات میں گیت گائے جاتے۔ بارات والے دن دلہا دلہن کو آنکھوں پر پھولوں کا صحرا باندھ کر لایا جاتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 دن ہی گزرے تھے کہ میری بیوی نے کہا، میں نے کبھی گاؤں سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی، مجھے کہیں گھمانے لے جاؤ۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں کراچی گھمانے لے جاؤں گا، وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی۔ اس نے خوشی سے بھرپور نگاہوں سے میری طرف دیکھا، بولی، سچ؟ کراچی؟ میں نے تو صرف کہانیوں میں سنا ہے اس شہر کے بارے میں۔ ہاں، میں نے کہا، میں کراچی میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ وہاں ہر چیز بہت بڑی اور دلکش ہے۔ سمندر، پارک، بازار، سب کچھ دیکھ کر تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ کراچی کی فیکٹری میں دن رات محنت کرتا ہوں۔ وہاں کام کی تھکان اور روزانہ کی مزدوری میرے لیے عام بات ہے، لیکن جب تم میرے ساتھ ہوگی تو یہ سب کچھ بھی آسان لگے گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ آپ کے ساتھ مجھے کہیں بھی جانا ہے، جہاں آپ خوش ہوں گے وہاں میں بھی خوش ہوں گی۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اپنی بیوی کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ ہماری نئی زندگی کا یہ آغاز تھا اور ہم دونوں نے مل کر اسے خوبصورت بنانے کا عہد کیا تھا۔ میں اپنی شادی کے لیے کراچی سے 1 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا، لیکن اب یہ 1 مہینہ بھی میں اپنی بیوی کے ساتھ کراچی میں رہنے کا سوچ رہا تھا، جہاں ہم دونوں اکیلے ہوں گے، کوئی تیسرا نہ ہوگا اور ہماری قربت کے لمحات ہوں گے۔ میں اسے لے کر بہت ساری جگہوں کی سیر کرواؤں گا، ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے اور ہم ساتھ گھومیں گے۔ لیکن میری بیوی ڈرتی تھی کہ اماں اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ اس نے کہا، اماں ناراض ہو جائیں گی، وہ کبھی مجھے اکیلا اتنی دور نہیں بھیجیں گی۔ تم میری بیوی ہو، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں کہیں بھی لے جا سکتا ہوں، ہم اماں اور ابا سے بات کریں گے۔ پھر ہم دونوں اماں اور ابا کے پاس گئے۔ اماں ابا کمرے میں بیٹھے تھے۔ اماں چائے بنا کر لائی تھیں اور بابا اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا، اماں، ہم دونوں کراچی جانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اماں بولی، تو پاگل ہے، اسے کراچی لے جائے گا تو کام کیسے کرے گا؟ ان کی آواز میں تشویش تھی۔ میں نے کہا، اماں، کام سے تو 1 مہینے کی چھٹی لی ہے، جب تک کام شروع ہو میں اسے کراچی گھماؤں گا۔ میری دلہن بھی شرماتے ہوئے کہنے لگی، اماں ابا اجازت دے دے، میں کبھی گاؤں سے نہیں نکلی، میرا کراچی دیکھنے کو بہت دل کرتا ہے۔ اماں منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ یہ پاگل کراچی جائے گی، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ لیکن ابا نے کہا، ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنی دلہن کو، لیکن اس کا خیال رکھنا۔ ابا فکر نہ کریں، کراچی تو میرا دوسرا گھر ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اجازت مل گئی تو ہم دونوں نے تیاری شروع کر دی۔ دلہن کا خوشی سے چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے اپنے کپڑے اور زیور نکال کر سامان باندھنا شروع کیا۔ میں نے بھی اپنے کپڑے اور ضروری سامان سمیٹنا شروع کیا۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں اکٹھے کراچی دیکھنے کی چمک تھی۔ یہ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے مسکرا کر کہا، تم ہر لباس میں حسین لگتی ہو۔
وہ شرما گئی اور مزید کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ یہ ہماری زندگی کی نئی شروعات اور اس سفر کی تیاری نے ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا تھا۔ میں گاؤں میں رہنے والے ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ مری اور سوات جانا تو میرے بس کی بات نہ تھی، اس لیے اپنی بیوی کو کراچی لے جا رہا تھا۔ اس نے گاؤں میں کبھی اپنے گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالا تھا، اس لیے کراچی جانا اس کے لیے لندن جانے جیسا تھا۔ وہ تو اس سے بھی بہت خوش ہو گئی تھی کہ کراچی جانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور دل میں بےتابی۔ کراچی؟ سچ میں؟ وہ مجھ سے بار بار پوچھتی اور میں مسکرا کر جواب دیتا، ہاں کراچی۔ ہم دونوں خوشی خوشی بس میں سوار ہوئے۔ بس کا اندرونی منظر خاصا دلچسپ تھا۔ لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ سو رہے تھے۔ ہماری سیٹیں کھڑکی کے پاس تھیں اور میری بیوی باہر کے منظر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بس کے اندر لوگوں کی کافی چہل پہل تھی، کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، کچھ بچے شور مچا رہے تھے اور کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میری بیوی ہر چیز کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خوشی سے کہا، یہاں کتنی رونق ہے۔ جیسے ہی بس کراچی کے قریب پہنچی، میں نے اسے بتایا، یہ دیکھو، یہ کراچی ہے۔ یہاں کی عمارتیں، بازار، سڑکیں دیکھو۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ تو واقعی بہت بڑا شہر ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی دنیا کا خواب تھا۔ ہم بس سے کراچی پہنچے۔ میں اپنا سامان وغیرہ اتارنے لگا۔ بس اسٹیشن کا منظر بہت مصروف تھا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، گاڑیاں چل رہی تھیں، ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو بیوی غائب تھی۔ میری جان نکل گئی، کہاں گئی؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ہر طرف نظر دوڑائی پر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ میں نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، ہر ایک سے پوچھا، لیکن کوئی خبر نہ ملی۔ میری بیوی کہاں چلی گئی؟ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے بس اسٹیشن کے ہر گوشے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ میری حالت بے حال تھی، دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا، ایک ایک کو روک کر اس کا حلیہ بتا کر پوچھنے لگا کہ کیا آپ نے میری بیوی کو دیکھا ہے؟ اس نے سرخ دوپٹہ پہنا ہوا تھا، لیکن سب نفی میں سر ہلا دیتے ہیں۔ میری حالت بے حال ہو رہی تھی، دل میں خوف کا سایہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار میں چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میری بیوی کہاں گئی؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا اور میں بے حد پریشان تھا۔ کچھ لوگوں نے میری پریشانی دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ ایک بزرگ آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، پولیس کو بلا لیتے ہیں، وہ مدد کریں گے۔ دوسرے لوگ بھی میری مدد کے لیے آگے آئے۔ پولیس آئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے روتے ہوئے بتایا، میری بیوی غائب ہو گئی ہے، بس سے اترتے ہی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پولیس افسر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم تمہاری بیوی کو ڈھونڈنے میں مدد کریں گے، تم فکر نہ کرو۔ آخر تھک ہار کر میں کراچی میں اپنی چھوٹی سی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ یہ ایک ہی کمرہ تھا، چھوٹا سا، مگر ہمارے لیے کافی تھا۔ میں نے بیوی کو بتایا تھا کہ فقط ایک کمرے میں رہتا ہوں، کیا تم رہ لو گی میرے ساتھ؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا، تمہارے ساتھ کہیں بھی رہ لوں گی۔ کچھ دن اکیلے رہتا رہا۔ میں نے بیوی کو بہت یاد کیا، ہر لمحہ اس کی یادیں تڑپاتی۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے بار بار پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتا، لیکن کوئی خبر نہ ملتی۔ پولیس بھی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں رات کو اکیلا بیٹھا اس کی یادوں میں کھو جاتا۔ وہ لمحے جب ہم ساتھ تھے، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، سب کچھ دل میں نقش تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کراچی میں تمہیں ہر خوشی دوں گا،
اور اس نے جواب دیا تھا، مجھے تمہارے ساتھ رہ کر سب کچھ مل جائے گا۔ یہ دن میرے لیے بے حد مشکل تھے۔ اکیلا پن، پریشانی، بیوی کی یادیں، سب مل کر میری زندگی کو ایک کٹھن امتحان بنا رہے تھے۔ مگر میں نے ہار نہ مانی اور ہر لمحہ اس امید کے ساتھ جیتا کہ جلد ہی وہ مل جائے گی۔ میں اپنی شادی کی ہی ایک تصویر ساتھ لایا تھا جسے پولیس والوں کو دے دیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے۔ پولیس والوں نے تصویر کو غور سے دیکھا اور کہا، ہم پوری کوشش کریں گے اسے ڈھونڈنے کی۔ اب تو صرف یادوں میں ہی اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ ہر وقت اس کی مسکراہٹ اور چمکتی آنکھیں ذہن میں گھومتی رہتی۔ کاش وہ یہاں ہوتی۔ میں نے ڈر کے مارے گاؤں میں بھی کسی کو یہ خبر نہ دی۔ میری بیوی کی گمشدگی کا صدمہ گھر والوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا، اس لیے میں نے یہ راز دل میں ہی رکھا۔ میں دن رات اسے پاگلوں کی طرح گلیوں، بازاروں، درگاہوں پہ ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ میں نے صدر، کورنگی، لیاقت آباد کی گلیوں میں اسے بہت تلاش کیا۔ مزار قائد عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ پر جا کر دعا مانگی، اسے ڈھونڈا۔ ہر دن مجھے ایسے لگتا تھا کہ آج وہ ضرور مل جائے گی، لیکن شام کو پھر وہی نا امیدی میرے سامنے آ جاتی۔ ہر روز جی توڑ کوشش کرنے کے بعد کہتا، وہ آج بھی نہیں ملی، اور دل ہی دل میں ٹوٹ جاتا۔ یوں ہی تڑپتے تڑپتے دن رات گزرتے رہے، لیکن وہ نہ ملی۔ میری تلاش ناکام ہوتی جا رہی تھی، دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ میں نے گھر والوں سے بات تک نہ کی تھی کہ کہیں انہیں میری بیوی کی گمشدگی کا پتہ نہ چل جائے۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی اور دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پولیس والوں نے بھی اب روز روز مجھے تھانے آ کر پوچھنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک دن پولیس افسر نے کہا کہ بھائی ہمیں خبر مل جائے گی تو ہم خود اطلاع کر دیں گے، روز روز یہاں آ کر پریشان مت کیا کرو۔ مایوسی اور نا امیدی میرے دل میں بس گئی تھی۔ بیوی کی یادیں ہر لمحہ میرے ساتھ تھیں، اس کی ہنسی، باتیں، ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ ایک ماہ گزرا اور میری چھٹی کے دن ختم ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فیکٹری کام پر جانا پڑا۔ فیکٹری کا ماحول مجھے پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا، دل بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا، ہر وقت اداسی چھائی رہتی تھی۔ فیکٹری کے مالک نے ایک دن غصے میں آ کر کہا، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کام پر دھیان دو، کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا لیا۔ کام کے دوران بھی میں اداس رہتا تھا، ہر چیز بے معنی لگتی تھی، دل میں ہر وقت ایک ہی سوال ہوتا، میری بیوی کہاں ہے؟ یہ سوچ کر ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک روز فیکٹری کے مالک نے سب کو بلایا، کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، وہاں کام کے لیے کچھ لڑکوں کی ضرورت ہے۔ اس نے چند لڑکوں کو بلایا اور وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں بھی ان سب کے ساتھ وہاں کام کرنے کے لیے چلا آیا۔ تقریب بہت بڑی اور عالی شان تھی، ہر طرف روشنیوں کا سمندر اور رنگ برنگے کمکموں کی سجاوٹ تھی۔ مہمانوں کی چہل پہل اور ہنسی خوشی سے بھرپور ماحول تھا، ہر طرف خوبصورتی کا جلوہ تھا۔ میرا ساتھی لڑکا کہنے لگا، واہ کیا شاندار تقریب ہے، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی شادی دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن میرے دل کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہم سب مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے، کوئی مہمانوں کی خدمت کر رہا تھا، کوئی سجاوٹ میں مدد دے رہا تھا، تو کوئی کھانے پینے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں اور مشہور شخصیات کی شادی میں آمد ہو رہی تھی، ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا، دیکھو وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، کوئی فلم اسٹار تو کوئی سیاستدان تھا۔ مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ اسی دوران ایک منظر نے مجھے جیسے پتھر کا بنا دیا۔ میں کسی کام میں مصروف تھا کہ ہو بہو میری بیوی کی شکل کی لڑکی کو دیکھا، جو کسی امیر آدمی کے ساتھ ایک بہت ہی عالی شان گاڑی سے اتر رہی تھی۔ وہ لڑکی بالکل میری بیوی کی طرح دکھتی تھی، اس کا میک اپ اور ڈریسنگ بہت ماڈرن تھی، سرخ رنگ کا خوبصورت لباس، زیورات اور چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا
جو بظاہر بہت امیر اور معزز نظر آتا تھا۔ لوگ اس آدمی سے ملنے آ رہے تھے اور اس لڑکی کو بھی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ایک مہمان نے کہا، کیا حسن ہے، یہ لڑکی تو واقعی کسی کی بھی قسمت بدل سکتی ہے۔ میں حیرت میں گم تھا، کیا یہ واقعی میری بیوی ہے یا پھر کوئی اور؟ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھیں اس پر جم گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں خود سے سوال کرنے لگا۔ میری بیوی تو پکی دیہاتن اور ان پڑھ تھی، جبکہ یہ لڑکی جس طرح سب کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہی تھی وہ تو کسی شہری ماحول میں پڑھی بڑھی لگ رہی تھی۔ اس کے انداز، بات چیت کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا ڈھنگ، سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ وہ انگریزی میں بھی روانی سے بات کر رہی تھی، جو کہ میری بیوی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی ہنسی، خوش مزاجی اور خود اعتمادی کو دیکھ کر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے خاندان کی فرد ہو۔ وہ ہر کسی سے ہنس کر بات کر رہی تھی اور لوگ اس کے ساتھ بہت عزت سے پیش آ رہے تھے۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں اور پوچھوں کہ کہاں چلی گئی تھی، خود پر گزرے اذیت کے لمحات اسے بتا دوں، میری راتوں کی بے خوابی، دنوں کی تلاش اور دل کی بے چینی سب اس کے سامنے رکھ دوں۔ کیا یہ واقعی میری بیوی ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اگر یہ وہی ہے، میرے اندر کی ہر طاقت مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن اس کے آس پاس کا ہجوم دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ سچ میں کوئی اور نہ ہو۔ اگر یہ وہ نہ ہوئی تو؟ اس سوچ نے مجھے روکے رکھا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا رش، ان کی باتیں اور ان کی نظروں کا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اگر میں اس کے پاس گیا اور وہ مجھے پہچان نہ پائی تو یہ خوف میرے قدموں کو باندھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ کیا یہ میری بیوی ہو سکتی ہے؟ میں اس سوال کا جواب پانے کی ہمت نہ جتا سکا۔ میرے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ ایک طرف وہ جذبہ جو مجھے اس تک لے جانا چاہتا تھا، دوسری طرف وہ خوف جو مجھے روکے رکھ رہا تھا۔ کیا کروں؟ میں نے خود سے پوچھا، کیا واقعی یہ میری بیوی ہو سکتی ہے؟ اس سوال نے میری دنیا ہلا دی تھی۔ اگر وہ ہے تو یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں حیرت اور تجسس میں گم تھا۔ میں پوری تقریب میں اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اس کی ہر حرکت، ہر ہنسی، ہر بات پر میری نظریں جمی رہیں۔ جب وہ ہنستی تو جیسے ساری دنیا روشن ہو جاتی۔ جب وہ بولتی تو اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ وہ ایک پھول کی طرح تھی جس کی خوشبو نے میرے دل کو مہکایا ہوا تھا۔ میں اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے لب، اس کی ہر ادا دلکش تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں جادو تھا جو میرے دل کو بار بار مچلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں بے خود سا ہو گیا تھا۔ اس کی ہر ادا میرے دل پر نقش ہو رہی تھی، جیسے وہ میرے لیے ہی بنی ہو۔ جب مجھے احساس ہوا کہ وہ جانے والی ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھاگ کر بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں سے اسے آواز دینے لگا۔ میری بیوی کا نام ریشما تھا۔ میں تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو کر اسے بلانے لگا، ریشما، ریشما۔ میری آواز بلند تھی اور میرے دل میں امید کہ وہ پلٹے گی اور مجھے دیکھے گی۔ میں نے پوری طاقت سے اسے پکارا، ریشما۔ میری آواز میں درد اور محبت کی مٹھاس تھی۔ مجھے لگا اپنا نام سن کر وہ ایک پل کے لیے چونکی تھی، لیکن شاید وہ میرا وہم تھا۔ اس نے شاید بلند آواز کی وجہ سے میری طرف دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ اس کی بے رخی دیکھ کر میری رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے میری طرف مڑی تھی، لیکن جیسے ہی ہماری نظریں ملیں اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں دیکھی۔ میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا۔ وہ لڑکی جو میرے خوابوں کی دنیا تھی، وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ میری سانسیں رکنے لگی، سب کچھ دھندلا گیا۔
میری زندگی کی سب سے بڑی امید میرے سامنے کھڑی مجھے انجانوں کی طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ میں نے اسے بار بار پکارا، ریشما، ریشما، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ہر پل میں ایک نئی اذیت کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جس نے میری زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ بھرے تھے، آج مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ میری امیدوں کا محل ریت کی طرح بکھر گیا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میرے سامنے تھی اور پھر بھی اتنی دور تھی۔ سب لوگ میرے اس طرح سے چلانے پر میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میری فیکٹری کا مالک جس کے بیٹے کی آج شادی تھی، وہ غصے سے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے ساتھی سمجھا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ لوگ حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ خسر پھسر کر رہے تھے، کچھ لوگ میری طرف انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ میرا مالک غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ تم یہاں تماشا کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ میرے ساتھی مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اب سب کو کہہ رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی لڑکی میری بیوی ریشما ہے، جو 2 مہینے پہلے بس اسٹینڈ پر کھو گئی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، میں نے زور سے کہا۔ وہ 2 ماہ پہلے گم ہو گئی تھی، میں اسے تلاش کرتا رہا ہوں۔ سب حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کسی نے کہا۔ یہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے ان سب کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ وہی ہے، میری ریشما، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی حیران تھا۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ لوگ میرے قریب آ رہے تھے۔ ریشما کے ساتھ آیا ہوا آدمی اس بات پر بھڑک اٹھا، مجھے لاتوں، مکوں اور گھونسوں سے مارنے لگا۔ تم کون ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ کیسے میرے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کو اپنی بیوی کہہ سکتے ہو؟ میری فیکٹری کا مالک بھی مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ تم نے ہماری تقریب خراب کر دی، بدتمیز! وہ مجھے دھکیلنے لگا۔ نکلو یہاں سے! لوگوں نے مجھے گھیر لیا، ہر کوئی مجھے مارنے لگا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ! میں زمین پر گر گیا، میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میری فیکٹری کا مالک غصے سے بولا، میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی مار کے باوجود جب میں نے دیکھا کہ ریشما میری جانب بڑھ رہی ہے تو مجھے درد کا کوئی احساس نہ ہوا۔ دل ہی دل میں دل خوش ہونے لگا کہ وہ میرے ساتھ گاؤں واپس چلے گی۔ لیکن حیرت تب ہوئی جب وہ مجھے مارنے والے آدمی سے مخاطب ہوئی۔ چھوڑو اس کو جان، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بے رخی دیکھ کر میری رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ ایسے لوگوں کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن آپ کی عزت پر اس سے فرق پڑے گا۔ اس نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے گئی۔ میں اپنی جگہ پر درد سے کراہنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے سامنے تھی اور پھر بھی اتنی دور تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میری ریشما نہ ہو؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی محبت میری آنکھوں کے سامنے، اور پھر بھی اتنی دور۔ میری روح میں ایک چنگاری سی جل اٹھی تھی۔ یہ میری ریشما ہے، میں نے خود کو تسلی دی۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ میری نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی۔ میرے دل کی دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی روز تک میں جیل کاٹتا رہا۔ جیل کی زندگی انتہائی دشوار تھی۔ ہر پل ایک نئی اذیت کا سامنا تھا۔ جب پولیس نے مجھے چھوڑ دیا تو گاؤں واپس جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ دل میں ایک بوجھ سا تھا، لیکن کوئی اور راستہ نہ دیکھ کر میں نے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس کرائے تک کے پیسے نہیں تھے، پھر بھی جیسے تیسے کر کے میں نے کچھ انتظام کیا اور گاؤں جانے والی بس کا ٹکٹ خرید لیا۔ میں بس اسٹینڈ پر کھڑا انتظار کر رہا تھا جب سامنے روڈ پر گزرتی گاڑی میں مجھے وہی آدمی دکھائی دیا جو اس دن ریشما کے ساتھ تقریب میں آیا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس آدمی کی موجودگی نے میرے دل میں ایک نیا جوش بڑھا۔ میں نے گاؤں واپسی کا ارادہ ترک کیا اور اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں اس کے پیچھے اس کے گھر تک آ گیا۔
مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ آخر میں ریشما تک پہنچ تو گیا تھا۔ اب اس کے گھر کے باہر میں ہر روز چکر لگاتا، کبھی مجھے ریشما نظر آ جائے۔ یہ ایک بہت بڑا اور عالی شان گھر تھا جو کراچی کے ایک بڑے رہائشی علاقے میں واقع تھا۔ گھر کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں پارک تھیں اور اندر سے کبھی کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی۔ میں ہر روز وہاں آتا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کی امید میں وقت گزارتا۔ میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ کھانے پینے رہنے کا کوئی آسرا نہ تھا۔ میں رات کو فٹ پاتھ پر سو جاتا، دن میں کبھی کبھی ہوٹلوں اور دکانوں سے مانگ کر کھا لیتا۔ ایک روز میری دعائیں قبول ہوئیں اور مجھے ریشما اس گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ قسمت سے اس روز وہ اکیلی تھی، اس لیے میں فوراً بھاگ کر اس کی گاڑی کے قریب پہنچا، اسے آواز دی، ریشما۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتارا اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ تم وہی ہو نا جو اس روز بھی مجھے اس تقریب میں بھی آوازیں دے رہے تھے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں میں ہوں۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ دیکھو میں ریشما نہیں ہوں، میرا نام سونیا ہے۔ خود کو کسی تکلیف میں مت ڈالو۔ اگر ریحان صاحب نے تمہیں پھر سے یہاں دیکھ لیا تو شاید وہ تمہاری جان ہی لے لیں۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہی تھی کہ وہی آدمی گیٹ سے نکلتا ہوا نظر آیا اور ریشما سے پوچھا، کیا ہوا ڈارلنگ، کون ہے یہ؟ اس آدمی نے شاید مجھے پہچانا نہیں تھا کیونکہ اب میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ریشما نے کہا، کوئی نہیں جان، بس مانگنے والا ہے کوئی۔ تب اس آدمی نے میری طرف 100 کا نوٹ بڑھایا اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ابھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں ریشما کو اتنی قریب سے دیکھ کر پہچان نہ سکوں، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں واپس فیکٹری گیا، مالک سے معافی مانگ کر پھر سے کام پر لگ گیا۔ مجھے یہ تسلی تھی کہ کم سے کم میری ریشما صحیح سلامت تو ہے۔ کام پر واپس آ کر میں نے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی، دوبارہ اپنی زندگی کو نارمل کرنے کی کوشش شروع کی تاکہ میں ریشما کو پھر سے حاصل کر سکوں۔ میں روز اسے دیکھتا، وہ کبھی اس آدمی کے ساتھ کہیں جاتی، کبھی کہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مگن تھی اور میں دور کھڑا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اس کی ہر مسکراہٹ، ہر کہکہا میرے دل پر خنجر کی طرح چلتا تھا۔ میں رات رات بھر اسے یاد کر کے تڑپتا اور روتا رہتا۔ اس کی یادیں میرے دل کو کچوکے لگاتی تھیں اور میں بے بسی سے چیخ اٹھتا تھا۔ اب تو اس کی واپسی کی امید بھی ختم ہونے لگی تھی۔ وہ بھلا اتنی عیش و عشرت بھری زندگی چھوڑ کر میرے پاس واپس کیوں آئے گی؟ یا پھر شاید وہ سچ میں ہی ریشما نہیں تھی؟ ایک روز میں اپنی فیکٹری میں کام کر رہا تھا جب میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ریشما تھی۔ میں حیران رہ گیا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور چومنے لگا۔ تم کیوں چلی گئی تھی؟ اس نے کہا، یہاں بات کرنا صحیح نہیں ہے، اگر یہاں پر مجھے تمہارے ساتھ کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں، ہمیں کسی محفوظ جگہ پر بات کرنی ہوگی۔ میں اسے فوراً اپنی رہائش گاہ پر لے آیا اور پوچھنے لگا، اس روز کہاں چلی گئی تھی تم اور ان لوگوں تک کیسے پہنچی؟ میں اس سے سوال پر سوال پوچھنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس روز جب میں پہلی بار بس سے اتری تو کراچی جیسے بڑے شہر کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم سامان اتارنے لگے، تب میں چلتے چلتے نہ جانے کیسے تم سے دور نکل آئی۔ چاروں طرف گاڑیاں اور ٹریفک دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ویسی ہی ایک اور بس دکھائی دی تو میں اس کے اندر تمہیں ڈھونڈنے کے لیے چڑھ گئی، لیکن وہ بس مجھے کہیں کا کہیں لے آئی۔ جیسے ہی اس بس سے اتری، حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت ریحان صاحب کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور تمہارے پاس پہنچانے کا وعدہ کر کے وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مجھے سمجھایا کہ کراچی میں جو کھو جائے وہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس نے میری خوبصورتی کی تعریف کی اور مجھے فلموں میں کام کرنے کا لالچ دیا۔ میں دن رات تمہیں یاد کرتی تھی۔
لیکن اب اس کی بات ماننا میری مجبوری بن گئی تھی۔ ریحان صاحب نے میری تربیت اور مجھے شہری طور طریقے سکھانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ میرے لیے کئی ٹرینرز رکھے گئے جو دن رات میری تربیت کرتے رہتے۔ وہ آدمی ایک فلم پروڈیوسر تھا اور میری خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر مجھے ایک فلم اسٹار بنانا چاہتا تھا۔ لیکن اس روز جب تم نے مجھے آواز دی اور میں نے مڑ کر دیکھا تو اسی وقت اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں تمہارے پاس گئی اور تمہیں سب کے سامنے پہچانا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا، اس لیے تمہاری جان کی حفاظت کی خاطر مجھے انجان بننا پڑا۔ ریشما نے کہا کہ اب بھی بڑی مشکل سے میں اس کے گھر سے اکیلی نکلنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں اس کی ہر بات کو غور سے سن رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہاری جان کی حفاظت کے لیے مجھے فی الحال اس کے پاس واپس جانا ہوگا، ورنہ وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اپنی ریشما کو واپس پا کر پھر سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ میں پھر سے اسے اس شخص کے پاس کیسے بھیج سکتا تھا؟ اس لیے میں نے اپنا سامان اٹھایا۔ اسی وقت ہم وہاں سے نکل آئے۔ ہم دونوں ایک دو روز تک کراچی کے ایک پوش علاقے میں چھپے رہے تاکہ لوگوں کی نظروں سے بچے رہیں۔ ہو سکتا تھا کہ وہ شہر سے جانے والی بسوں، ٹرینوں اور گاڑیوں میں ہمیں تلاش کرتے، اسی لیے کسی بھی گاڑی میں سوار ہونا اس وقت خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چند روز بعد یہاں وہاں چھپنے کے بعد آخر میں ریشما کو صحیح سلامت اپنے گاؤں واپس لے کر آ گیا اور پھر کبھی کراچی نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے گاؤں میں رہ کر اپنے بابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے لگا، جہاں میری ریشما ہر وقت میرے ساتھ تھی۔